باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده صلوات اللهم صل على محمد قابل قدر مؤمنین و مومنات بیت القائم امام بارگاہ برمپٹن انٹیریو کینیڈا میں آج کی مجلس عزا جو 23 صفر المظفر 1435 ہجری 26 دسمبر 2013 کو منعقد ہو رہی ہے. اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے امتیازات علمدار کربلا. فہرست وار جیسے کل گنے تھے ایسے ہم گنتے آئیں گے. پہلا امتیاز جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا وہ یہ ہے کہ کان العباس اشبہ حیدر وما کان احد غیرہ. پوری کائنات میں اولاد علی میں کوئی بھی سب سے زیادہ علی کے مشابہ نہیں گزرا سوائے عباس.
کے 18 بیٹے تھے، 17 کے 17 میں وہ شباہت نہ تھی جو صرف عباس میں تھی، بلکہ مورخین نے جب عباس پر کتابیں لکھی تو لکھا کہ جس طرح علی اکبر ہو بہو پیغمبر تھے ویسے عباس ہو بہو حیدر تھے۔ اس کی سپورٹ میں عرض کروں گا کہ جب 13 سال کے ہیں عباس صفین میں اور باپ نے لڑنے کے لیے بھیجا ہے تو نقاب پہنائی ہے، حسن کو نقاب نہیں پہنائی، حسین کو نہیں پہنائی، محمد حنفیہ کو نہیں پہنائی، عباس کو نقاب پہنائی۔ یہ دلیل ہے، یہ پہلی خصوصیت، پہلا امتیاز سرکار وفا کا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا، وہ صرف ام البنین کے لال کو ملا۔ اور ایک جملہ عرض کرتا چلوں، جیسے عرض کیا ہے کہ علی اکبر شبیہ پیغمبر ہے، عباس شبیہ حیدر ہے۔ عجیب یہ ہے کہ یہ جو سبیل لگتی ہے، سبیل، آپ نے کسی کے نام کی سبیل سنی؟ آدم کے نام کی سبیل سنی، نوح کے نام کی سبیل، ابراہیم جن کے نام کی سبیل ہونی چاہیے تھی، زمزم، اسماعیل، وہ نہیں، اسحاق، یعقوب، یوسف، ذوالکفل، الیاس، خاندان یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، خود حضور کے نام کی ہونی چاہیے تھی، کسی کے نام کی سبیل نہیں، سبیل صرف ہے غازی کے نام۔ اسے آپ دوسرا امتیاز لکھ لیجئے، دوسرا امتیاز یہ سبیل غازی۔ اچھا، سبیل کا قرآن میں سبیل کا لفظ ہے، سبیل سے مراد آل محمد بھی، سبیل سے مراد صراط مستقیم بھی ہے، سبیل سے مراد اللہ کا راستہ ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو راستہ اللہ کا 1,24,000 پیغمبروں میں 14 معصوموں میں رہا، وہ سمبل بن گیا نام غازی سے۔ اب سبیل کیونکہ راستے کو کہتے ہیں، لہذا غازی کی سبیل نہ امام بارگاہ کے اندر لگتی ہے، نہ گھر کے اندر، راستے میں لگتی ہے۔ اس جملے کی بھی قدر کرنا، مانگی تھی شبیہ پیغمبر نے، مانگی تھی شبیہ پیغمبر نے۔ جب علی اکبر آئے ہیں تو کہا یا ابت حل الی شربت من الماء سبیل، کیا سبیل ہو جائے گی پانی کی؟ اس جملے کی قدر کرنا، مانگی تھی شبیہ پیغمبر نے، لگوائی ہے گھر گھر کے باہر شبیہ حیدر۔ زندہ باد، مرد آباد، آپ اگر مقتل کو دیکھیں تو مقتل میں سبیل کا لفظ بہت کم آیا۔ ایک علی اکبر نے کہا، ایک جناب سکینہ نے کہا، یا امی حل الی شربت من الماء لعلی الاصغر سبیل، جیسا کوئی سبیل ہو جائے گی میرے چھوٹے بھائی کے لیے پانی کی، تو کیونکہ بہن اور بھائی نے کہہ دیا تھا سبیل، ام البنین کے بیٹے کی وفا دیکھیں، اب گھر گھر تمہارا چرچا ہوگا، در در ہر جگہ پر تمہارے اس لفظ سبیل کا چرچا ہوگا۔ برائے خوشنودی قمر بنی ہاشم جناب سرکار ابو الفضل عباس بلندر صلوات یہ دو امتیاز ہو گئے۔ تیسرا امتیاز، ابھی جو شاہ صاحب نے
लक़ब सरकार गाजी का बयान फरमाया। याद रखिए, अगर किसी खानदान में कुछ खूबसूरत हो कुछ बदसूरत हो तो इम्तियाज हो सकता है कि इतने खूबसूरत है इतने बदसूरत है, और बदसूरतों में अगर कोई खूबसूरत हो तो कहा जा सकता है इस खानदान में ये सब ज्यादा खूबसूरत है। हैरान हूं मैं कि जिस खानदान में सारे ही खूबसूरत थे उस खानदान में कमर बनी हाशिम कहलाया है उम्मुल बनीन के नाम। ये 3 इम्तियाज हो गए। चौथा इम्तियाज, आदम से लेकर खातम तक, मौला अली से लेके इमाम हसन अस्करी तक सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन, बल्कि हुज्जत इब्नुल हसन तक। अलम तो सबके पास है ना, अलम सबके पास है। चौथा इम्तियाज, मगर न कोई नबी अलमदार है न कोई इमाम अलमदार है। अलमदार है तो मेरा मौला अब्बास। जरा गौर फरमाओ। चौथा इम्तियाज, अलमदार जब भी आएगा अब्बास मुराद। यानी मैं कहना यह चाहता हूं कि करबला के बाद क्राइटेरिया बदल गया। अलम उठाया ज़ैनुल आबिदीन ने मगर था अब्बास का। अलम उठाया मोहम्मद बाकिर ने, था अब्बास का। जाफर सादिक ने जो अलम उठाया था अब्बास का। मूसा काज़िम ने जो अलम उठाया अब्बास का। अली रिजा ने जो अलम उठाया अब्बास का। इमाम तकी ने उठाया अब्बास का। अली नकी ने उठाया अब्बास का। हसन अस्करी ने उठाया अब्बास का। इमाम ज़माना उठाएंगे मगर होगा अब्बास का। अलमदार, अलमदार ये है। अलमबरदार कहें, अलमदार कहें, साहिबुल लिवा कहें। साहिबुल लिवा ये लक़ब है। अच्छा, अब यहाँ माशाल्लाह पढ़ा लिखा मजमा है। ये भी अर्ज कर दूं कि अलम के लिए, फ्लैग के लिए बहुत सारे अल्फाज यूज होते हैं। 3 का जिक्र आज करूंगा। 3। एक है लफ्ज फ्लैग के लिए राया। रायरा से है देखना, और रायरा का माना ओपिनियन भी होता है। राया फ्लैग को इसलिए कहते हैं कि वो फ्लैग जो नजर आता रहे, गिरे नहीं, उसे कहते हैं राया। और वो फ्लैग जो मजबूरन बंदा ना उठाए, ओपिनियन से उठाए। अब समझ में आई बात कि 39 दिन तक जो अलम ले जा रहे थे उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल न क्यों किया कि राया है, इसलिए कि गिर भी रहा था और दिल से उठा भी नहीं रहे थे। आज के बाद ज़हन में रखिएगा, राया, राया जो नजर आए और जो राय से, ओपिनियन से उठाया जाए। एक लफ्ज है अलम, अलम गाजी का अलम। अलम के अलम की जमा है आलाम। इसको नाउन भी तर्जुमा किया गया, नाउन, और सिंबल भी, और माइलस्टोन। अलम कहते हैं माइलस्टोन जो ये बताता है कि मसलन ब्रैम्पटन कितना दूर रह गया है। सरकार गाजी का अलम जो बुलंद होता है बताता है कि करबला नजदीक है। इसलिए इसको अलम कहते हैं। इधर अलम उठा, उधर आपने कहा करबला करीब है, करबला से हम दूर नहीं। ये जो कहा था कुल्लो यौमिन आशूरा कुल्लो अर्जिन करबला, इसका सबूत अब्बास का अलम ही तो दे रहा है। समझे तो सही।
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ہاتھ کا سمبل بتاتا ہے، توجہ رہے، کہ تم نے ان سے بیعت مانگی تھی نا، مر کے بھی ان کا ہاتھ بتا رہا ہے ہم بیعت کرنے والے نہیں. آج ایک اجتہاد کا نقطہ بھی سن لیجیے. ابھی میں آ رہا تھا تو ہمارے ایک دوست ہیں ماہر میاں، مولانا ماہر سلسلی، جی ہاں، تو وہ کہنے لگے کہ تقریر کل کی دیکھی تھی تو اجتہاد بھر رہے ہیں. میں نے کہا پھر آج کی ذرا اور اجتہاد ہو جائے. تو سن لیجیے ذرا کہ یہ قاعدۃ الید، ید کہتے ہیں ہاتھ کو. فقہ میں جورسپروڈنس میں ایک پرنسپل ہے قاعدۃ الید کا. مثلا یہ فون جس میں یہ مجلس ریکارڈ کر رہا ہوں یہ میری ملکیت ہے. دلیل کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں ہے، قبضہ ہے میرا. اصل میں جو یزید نے بیعت لینا چاہی تھی آل محمد سے، وہ صرف بیعت مراد نہیں تھی. مولا علی جو ید اللہ ہے اس لیے کہ کائنات پر اللہ کے قبضے کی دلیل ہے. سمجھے ذرا، قاعدۃ الید سمجھ میں آیا نا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کائنات. اس لیے مولا کائنات علی کے علاوہ کسی کو نہیں کہا گیا. جس کی مٹھی میں کائنات ہے اسے کہتے ہیں مولا کائنات. اللہ اکبر. یہ ہاتھ میں ہے، ہاتھ دلیل ہے قبضے کی. روئے زمین پر اللہ کے قبضے کی دلیل مولا علی اور ان کی اولاد. ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے قبضے کی. بنی امیہ چاہتے تھے اللہ کی گرپ روئے زمین پر لوز ہو جائے. بنی ہاشم چاہتے تھے اللہ کا قبضہ برقرار رہے. غازی کا علم بتاتا ہے، ہمارا کھڑا ہاتھ بتا رہا ہے آج بھی کائنات میں قبضہ اللہ کا ہے. تم نے ہمارا ہاتھ کاٹ کے بھی تم یہ نہ کر سکے کہ ہاتھ بلند نہ ہو. سمجھو تو کریں آپ. ایک تم نے ہاتھ بیعت میں ہمارا بندوں کے ہاتھ کے نیچے رکھنا چاہا. ہم نے آیت پڑھی ید اللہ ہے فوق ایدی ہے. ہم اس لیے ہاتھ نیچے نہیں رکھ سکتے. اللہ کا ہاتھ اوپر رہتا ہے، بندے کا ہاتھ نیچے رہتا ہے. اللہ اکبر. اور تم نے ہمارے ہاتھ کاٹے بھی، مگر آج بھی سمبل کے طور پہ ہمارا ہاتھ بلند ہو کے بتاتا ہے کہ نہ تم جھکا سکے نہ تم گرا سکے. غازی کا علم یہ بتاتا ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی. یہ غازی کے علم کے بارے میں. لفظ فلیگ کے بارے میں دو لفظ ہیں آگے. تیسری لفظ سن لیجیے. ایک لفظ ہے لوا. حضور ایک روز فرما رہے تھے واس، صحابہ کرام کا مجمع تھا. حضور نے کہا کہ محشر کے دن گرمی بہت سخت ہوگی، ہر ایک پسینے میں شرابور ہوگا. تو ایک صاحب نے کہا کہ سرکار پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ایسے کرنا، میرے بھائی علی کے لوا کے سائے میں آ جانا. لوا الحمد کے سائے میں آ جانا. وہ لفظ لوا، وہ لفظ ہے لوا. لوا کا لفظ حقیقت بات یہ ہے کہ آخرت کے علاوہ استعمال نہیں ہوتا. یا کربلا کے لیے ہوا ہے یا آخرت کے لیے، کیونکہ کربلا کیونکہ مل گئی ہے آخرت سے. جہاں دنیا مائنس ہو گئی آخرت ہی آخرت رہ گئی، اسی کو تو کربلا محمد بلندر صلوات.
تو لوا سمجھ میں آ گیا؟ لوا، لوا جس کا سایہ، سایہ، اس فلیگ کو کہتے ہیں لوا، سایہ دار، لواء الحمد، حمد کا سایہ۔ تو تم لواء الحمد کے سائے میں آ جانا۔ موسیٰ نے جیلسی سے کہا کہ سرکار یہ بتائیں آپ کے بھائی علی کے علم کا لواء کا سایہ کتنا ہوگا؟ نبی نے مسکرا کے کہا جہاں جہاں نجات جائے گی وہاں وہاں علی کے لواء کا سایہ جائے گا۔ اب ایک بات یاد رکھ لیجئے، میں آگے بڑھ جاؤں، چوتھے امتیاز میں زیادہ نہ رکوں کیونکہ 6 اور بھی گنوانے ہیں۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے پارٹیز ہیں، جب ہم بچے تھے تو اس وقت پیپلز پارٹی کا زور تھا، تو ایک جھنڈا وہ ہوتا تھا جو بھٹو صاحب کے ہاں ہوتا تھا، اور ہم اسی کے شباہت میں جھنڈے بناتے تھے۔ وہ ہمارے جھنڈے وہ نہیں ہوتے تھے جو پارٹی کے سربراہ کا تھا، ہمارے جھنڈے اس جھنڈے کی طرح ہوتے تھے۔ اصل میں جھنڈا تو علی کا ہے، یہ غازی کا علم یہ بتاتا ہے کہ ہم ان کی پارٹی کے ہیں، ان کے دشمنوں میں نہیں ہیں۔ غازی کا علم ایک اور چیز کا سمبل بھی ہے، سن لیجیے۔ جو پارٹیاں ہار جاتی ہیں ان کے جھنڈے گھر بند ہو جاتے ہیں، جھنڈے انہی کے باہر نکلتے ہیں جو جیتے ہوں۔ اب یہ ہے کہ علم پر ایک جملہ اور سن لیں، پھر میں آگے بڑھ جاؤں۔ 4 ہو گئے نا اب تک، 5واں امتیاز ابھی عرض کرتا ہوں، چوتھے پہ رکا ہوں۔ علم کے بارے میں ایک امتیاز، حضرت عباس کے علم کے بارے میں ایک امتیاز اور آ جائے، وہ یہ ہے کہ ایک شاعر ہے، منتخب التواریخ میں یہ لکھا ہے کہ ایک شاعر تھے بہت بڑے، آذری نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شعر لکھا، یوم ابو الفضل استجار بہل خدا۔ عاشور کا دن اتنا سخت تھا کہ ہادی نے نہیں، ساری ہدایت نے پناہ لی عباس کے علم کے سائے۔ ذرا ضبط کیجئے گا، میں اس ایشو کو سمجھا پاؤں، تھوڑا سا ضبط کرنا ہوگا، ظاہر مسائل بھی پھر ڈیٹیل سے۔ عاشور کے دن ہدایت نے پناہ لی عباس کے علم کے سائے میں۔ عباس کی پناہ تھی ہدایت کے لیے۔ فنا سو گئے، پریشان ہو گئے اور سوچا کہ مجھ سے اہانت ہو گئی حسین بن علی کے بارے میں، کہ وہ تو معصوم امام، وہ خود پناہ گاہ ہے عباس کی، مجھ سے یہ جسارت ہو گئی، پریشان ہو کے سو۔ عالم رویا میں حسین بن علی کو دیکھا، ذرا ضبط کریں تاکہ میں اس ایشو کو سمجھا سکوں۔ عالم رویا میں حسین بن علی آئے اور سرکار نے فرمایا نعم ما قلت احسنت ما وجدت، تو نے زندگی میں مصرع ہی ایک ہی لکھا، سمجھے ذرا، تم نے مصرع پوری زندگی میں ایک ہی لکھا ہے، اور یہ مصرع بہت زبردست ہے، اس سے بہتر مصرع نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر فکر نہیں ہو سکتی۔ لقد استاجرت، میں حسین نے بھی عاشور کے دن پناہ مانگی تھی عباس سے،
یہ جملہ جب سنا عالم خواب میں تو گھبرا سے گئے شاعر کہتے ہیں مولا پھر ایک احسان کر دیں کہ دوسرا مصرع پھر آپ فرما دیں، ذرا سمجھیں، سمجھنا علم دوست بیٹھے ہیں، دوسرا مصرع پہ آپ فرما دیں، یوم استجار بہل، یوم ابو الفضل استجار بہل ہدا، عاشور کے دن ہدایت نے پناہ مانگی، ہدایت پناہ میں آئی عباس کے علم کے سائے میں۔ مولا حسین نے کہا یہ مصرع بالکل ٹھیک ہے، فکر بڑی رسا ہے، تم نے کہا ہی ہے یہ جو ساری زندگی کی تمہاری شاعری ایک طرف، یہ ایک مصرع ایک طرف، کہا مولا پھر اگلا مصرع آپ لکھیں، آپ فرمائیں۔ مولا نے کہا لکھو، میں بول رہا ہوں والشمس بقدر اللجاہ لسامها، اگر سورج کی روشنی کی تعریف ہو تو سورسی کی تو تعریف ہوتی ہے۔ پانچواں امتیاز سرکار غازی کا، جنگ میں یہ شریعت ہے، فقہ ہے، جنگ میں اگر کوئی مر جائے تو شہید، بچ جائے تو غازی۔ مرنے والے کو تاریخ میں غازی نہیں کہا گیا، بچنے والے کو کبھی شہید نہیں کہا گیا۔ یہ کائنات کا ایک فرد ہے کہ جو مر کے غازی بھی ہے اور حاضر ہو کر شہید بھی ہے۔ مر کے شہید تو سمجھ میں آ گیا، حاضر ہو کے مر کے غازی تو سمجھ میں آ گیا، حاضر ہو کے شہید کیسے؟ تو سنیے اس کا ثبوت، ہر معصوم کے نام کی نیاز ہے، حاضری صرف ابو الفضل کی ہے۔ حاضری صرف غازی کی، کسی کے نام کی حاضری نہیں، عباس کے نام کی نیاز نہیں، کسی معصوم کے نام کی حاضری نہیں۔ میں نے بڑا عرصہ سوچا کہ اے ام البنین کے لال، کہاں پہنچایا تو نے اپنا لیول؟ اس مقام پہ تو کوئی نبی نہ پہنچ سکا، کوئی امام نہ جا سکا کہ اس کے نام پہ جو کچھ پکایا جائے حاضری ہو۔ حاضری کو حاضری کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے عباس کو حق دیا ہے، اجازت دی ہے، آتھورائزیشن دی ہے کہ جہاں عباس کے نام کی حاضری پکے عباس خود حاضر ہو، اس لیے کہ حسین کی خدمت میں اتنے حاضر تھے، اب حاضری کا سمبل ہو گیا ابو الفضل عباس۔ چھٹا امتیاز سرکار غازی کا یہ ہے کہ وفا پر معیار ہے نجات کا، یعنی ہر نبی وفادار، ہر ولی وفادار، ہر رسول وفادار، ہر امام وفادار، ہر فرشتہ وفادار، ہر رجل حق وفادار، ہر اہل حق وفادار، 1,24,000 انبیاء وفادار، دونوں بطول وفادار، 12 امام وفادار، ہر معصوم وفادار، ہر فرشتہ وفادار۔ عجیب ہے کہ ہر ایک معصوم جب اونچے لیول پہ جائے تو وفادار بنتا ہے،
کائنات میں ایک بیوی ہے عباس کی ماں جو ملکہ وفا ہے، اور ایک بیٹا ہے ام البنین کا جو شہنشاہ وفا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ یہ کتنے ہو گئے؟ 6 امتیاز۔ 7واں امتیاز ابو الفضل کا، اس پہ خاص توجہ رہے، 7ویں امتیاز پہ۔ 7واں امتیاز سرکار غازی کا یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں بلاغت عباس، بلاغت عباس، فصاحت و بلاغت۔ ظاہر ہے کہ بلاغت تو مشہور ہے مولا علی کی، ہمارے یہاں کیونکہ لمیٹڈ کر دیا گیا انفارمیشن کو اور ریپیٹیشن بہت زیادہ ہو گئی، تو ان ہستیوں کی بلاغت سامنے نہیں آتی۔ تو میں قبل اس کے کہ بلاغت عباس کی عرض کروں، یہ بھی عرض کر دوں کہ جو علم عباس ہے اس پر تو کبھی بحث ہی نہیں ہوئی ہمارے ممبروں سے۔ ایک مرتبہ علامہ ہلی نے سوچا، کہا نہیں سوچا کہ میرے علم میں اور عباس کے علم میں کیا کمپیریزن ہے۔ عالم خواب میں مولا علی کو دیکھا، مولانا نے فرمایا ہلی تمہیں بڑا زوم ہے نا اپنے علم کا، تو سن لو فرق، سن لو، تمہارا سارا علم ظنیات پہ مبنی ہے، عباس کا سارا علم یقینیات پہ مبنی ہے۔ تم نے جو پڑھا ہے غیر معصوم سے پڑھا ہے، عباس نے ایک علم بھی غیر معصوم سے نہیں لیا، عباس کے سارے استاد معصوم۔ بلاغت عباس، فصاحت و بلاغت پر عرب کے علماء نے بڑی کتابیں لکھی، والیوم لکھے ہیں ایک ایک معصوم محفوظ کے نام پر، مثلا بلاغت الحسین، بلاغت الحسن، اس طرح باقاعدہ۔ اب ذرا آج بلاغت العباس کا ایک ورق، 100 اوراق میں سے ایک ورق آج سن، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ عباس کی ہستی کا نام۔ جب مدینہ سے پہنچے مکہ، 3 شعبان کو پہنچے ہیں مکہ، تو حسین ابن علی نے کہا کہ عباس، حاجیوں کے لباس میں احرام کے اندر خنجر چھپا کر کچھ لوگ ہمیں مارنے آئے، تو ہمیں اپنا تعارف بھی کرانا ہے ان حاجیوں سے اور ان کا تعارف بھی کرانا ہے، اور میری نظر امامت نے تمہیں چنا ہے۔ اور اندازہ فرمائے کہ تم آج میرا تعارف بھی کراؤ اور ان کا تعارف بھی کراؤ۔ سرکار غازی کعبے کی چھت پہ تھے اور زندگی کا فصیح و بلیغ ترین خطبہ ارشاد فرمائے، بغیر کسی پاس کے میں خطبہ شروع کر رہا ہوں، آپ انجوائے کریں بلاغت عباس کو۔ بسم اللہ کے بعد سرکار نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ، ساری حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس بیت اللہ کو شرف بخشا حسین ابن علی کے بابا کے آنے کی وجہ سے۔ سمجھے دنیا سمجھتی ہے مولود کعبہ ہونا اعزاز علی ہے، عباس کہتے ہیں یہ اعزاز کعبہ ہے۔ من کان بیتن بالامس واصبح
قبلتن، حاجیوں پہچانو جب تک ہمارے بابا نہیں آئے یہ صرف بیت تھا، قبلہ تو ہمارے بابا نے بنایا ہے۔ ایوہ الکفرۃ الفجرہ، ہے سارے کے سارے حاجی، اور علی کا لال کیا ٹائٹل دے رہا ہے ذرا سنیے، اے کافرو اے فاجرو۔ یہ غدیر کا لہجہ ہے کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو حج کفر سے نکال نہیں سکتا۔ اتصدون طریق البیت من امام البررہ، تم نے سوچا تھا نا کہ نیکوں کے اس امام سے بیت اللہ کے راستے کو روک دو گے تو بتاؤ کون جیتا، تم جیتے یا ہم جیتے؟ ہم کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں۔ ذرا بلاغت دیکھیں کون جیتا؟ تم نے اس امام البررہ سے بیت اللہ کا راستہ روکا، من ہوا احق بہی من سائر البریت، بتاؤ پوری کائنات میں کون ہے جو اس میرے مولا سے زیادہ قرب رکھتا ہے کعبے سے؟ اللہ اکبر۔ وعدنا بہی، ادنا بہی کا ترجمہ ہے کہ میرا مولا ساری مخلوق سے زیادہ قریب ہے کعبے کے۔ اور احق بہی کا ترجمہ مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا، احق بہی من سائر البریت، اے حاجیو ساری مخلوق پر ضروری ہے کہ وہ کعبے کا احترام کرے، کعبے پہ ضروری ہے میرے مولا کا احترام کرے۔ محمد اہل بیت محمد بلند تر سلام۔ ساری مخلوق پر حق ہے بیت اللہ کا، بیت اللہ پر حق ہے میرے امام کا۔ عباس یہ کہہ رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختیارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمسی لدہ۔ اگر ام المؤمنین کے لال کا یہ پیراگراف سمجھ لیا تو جب یہ تقریر یاد آئے گی اس فقیر کو دعا ضرور دیں گے۔ حضرت عباس کہتے ہیں اگر اللہ کے احکام توقیفی نہ ہوتے یا مجبوری نہ ہوتی کہ حاجی کو کعبے آنا ہے اور کعبے کو حجاز کا مدار، مکے کا مدار نہیں چھوڑنا ہے، اگر اللہ کے یہ سیکرٹس نہ ہوتے، اللہ کے یہ احکام نہ ہوتے اور اللہ نے اپنی مخلوق کے فرائض معین نہ کیے ہوتے کہ سورج تیرا یہ فریضہ ہے، چاند تیرا یہ فریضہ ہے، زمین تیرا یہ فریضہ ہے، آسمان تیرا یہ فریضہ ہے، عرش تیرا یہ فریضہ ہے، کرسی تیرا یہ فریضہ ہے، کعبہ تیرا یہ فریضہ ہے، اگر یہ فرائض نہ ہوتے لطار البیت الیہ قبل ان یمسی لگے تو بیت اللہ اڑ کے میرے مولا حسین کے گھر جاتا، میرا مولا حسین کا میرا
اور جملہ عرض کروں؟ لقد استسلم الناس الحجر والحجر یستسلم یدن. ساری کائنات آتی ہے حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے اور حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کا اور بتاؤ ولولا مشیت مولاي مجبولة من مشیت الرحمن لوقعت عليكم كسطر الغضبان على اصافیر الطیران. اگر میرے مولا کی مشیت رحمان کی وجہ سے مجبور نہ ہوتی اور میں اپنے مولا کے حکم کا پابند نہ ہوتا تو میں تم سب پہ اکیلا غضبناک باز کی طرح ٹوٹ پڑتا اور تمہیں ایسے گرا کے زمین پہ ڈال دیتا جیسے وہ راستے میں آنے والے مسافر پرندوں کو جھاٹ مارتے ہوئے گراتا. سرکار ابو الفضل کہتے ہیں فانظروا ثم انظروا ممن هو في بيته الوحي والقرآن ومن في بيته اللهوات والدنسات ومن في بيته التطهير والآیات. حاجیوں اندھے ہو گئے ہو؟ تمہیں رحمان اور شیطان میں فرق نظر نہیں آ رہا؟ تمہیں قرآن اور لغویات میں فرق نظر نہیں آ رہا؟ تمہیں طہارت و نجاست میں فرق نظر نہیں آ رہا؟ اور پھر جو آخری پیراگراف سبحان اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَنْطَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْقُرَيْشِ. تمہیں ایک مشکل درپیش ہے حاجیوں 60 ہجری کے حاجیوں تمہیں 60 تمہیں ایک مشکل درپیش ہے ایک مہم تمہیں درپیش ہے. وہ مہم قریش کو بھی درپیش تھی. کان اٹھائے سب حاجیوں نے کون سی مہم ہے؟ کہا انہم ارادو قتل رسول اللہ وَأَرَدْتُمْ قَتْلَ ابن بنت رسول اللہ. قریش نے مکہ میں رسول کو قتل کرنا چاہا، تم بھی مکہ میں رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو. وَمَا كَانَ يُمْكِنُ لَهُمْ قتل رسول اللہ. اللہ کے رسول کو قریش قتل نہ کر سکے مادام امیر المومنین حیا، جب تک علی زندہ تھے. اللہ اکبر. فَكَيْفَ يُمْكِنُ قتل ابی عبداللہ ما دمت حیا. اور تم ابو عبداللہ حسین کو اس وقت تک قتل نہیں کر سکتے جب تک عباس زندہ ہے. آٹھواں امتیاز، بس 8 سے آگے آج نہیں جاؤں. 8واں امتیاز شجاعت عباس.
کیسے؟ صفین کی جنگ میں مولا علی نے 12,000 کا دستہ کھڑا کیا غریب شام کے حملے کو روکنے کے لیے. جب سے ہم نے مولا علی کو امیر مانا ہے، ہماری زبان پہ سجدہ نہیں کسی اور کا تو غریب شام کا حملہ رک گیا. 12,000 کا دستہ صبح کے وقت مولا علی نے ہیومن چین بنا کے کھڑا کر دیا. یہ ہے شجاعت علی. اب شجاعت عباس دیکھیں. عباس آئے فرات کے کنارے پر خیموں کی طرف ایک خط کھینچا اور پسر سعد کو ذوالجوشن کو بلا کے کہا تمہاری 30,000 فوج میں دم ہے تو علی کے بیٹے کے اس خط کو کراس کر کے دکھا. 12,000 کے لشکر سے حملہ روکے علی، ایک خط کھینچ کے حملہ روک دے عباس. علی نے 84 جنگیں جیتی ہیں، مگر کسی جنگ میں علی بھوکے نہیں تھے، کسی جنگ میں علی پیاسے نہیں تھے، کسی جنگ میں علی بغیر ویپن کے نہ تھے. کوئی ایسی جنگ نہ تھی جس میں رسول نے علی کو اذن نہ دیا ہو جہاد کا. جس طرح بزدل کے لیے لڑنا موت ہے، شجاع کے لیے نہ لڑنا موت ہے. کیونکہ عباس مر مر کے جیا ہے، نہ لڑ کے، اس لیے بھی انہیں غازی کہتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ. بس میں مصائب میں بھی آج پوری تقریر عباس پہ ہی کروں گا. جو مصائب کے بھی امتیاز ہیں عباس کے وہ سن لیجئے. ایک امتیاز یہ ہے کہ عباس کے حرم پر، عباس کے علم پر اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اگر کوئی حاجت لے کر، تمنا لے کر عباس کے حرم کو پکڑ کے دعا کرے یا علم کا پھریرا پکڑ کے دعا کرے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم اس کی تمنا کو مجھ تک نہ لے آنا، وہی پورا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ عباس کی اپنی کوئی تمنا پوری نہیں. عباس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ایک استغاثہ ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک حسین. اے حسین کے چہرے سے پریشانی کے آثار مٹانے والے، میرے اور مومنین کے چہروں سے بھی آثار پریشانی کو دور کر دے. کیا کہنا عباس کا کہ جو معصوم کے چہرے سے. پھر علی اگر حضور کی جنگ کے، ہر جنگ کے میدان کے جرنیل تھے تو حفاظت اسلام کی جنگ کے جرنیل تھے عباس. عباس کے القاب میں میں نے 15 لقب لکھے ہیں عباس کے، ان میں ایک لقب ہے حجاب و زینب. محافظ حجاب زینب نے، زینب کا پردہ. اللہ اکبر. زینب کے پردے کا نام ہے عباس. عباس کی ایک کنیت ہے ابو القربہ، چھوٹے مشکیزے والا. عباس جب چھوٹے سے تھے تو ماں ان کو مشکیزہ لٹکا دیتی گلے میں اور کہتی کہ جاؤ زینب ام کلثوم کے گھر میں جاؤ اور کہو انا سقاہ بنی ہاشم، میں بنی ہاشم کا سقاہ. اللہ اکبر. ایک امتیاز اور سن لیں، کائنات میں صرف ایک قبر ہے عباس کی جس کے آس پاس پانی طواف کر رہا ہے. کچی قبر ہے، پانی گدلا نہیں ہوتا،
قبر کی مٹی کھلتی نہیں. حکومت عراق آج تک پریشان ہے یہ پانی آتا کہاں سے. میں سمجھتا ہوں پانی شرمندہ ہے سکینہ کے چچا سے. میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پہ پڑھا تھا، ایک وہ امتیاز ہے وہ بھی سن لیجیے. آج یہ آیت حضرت عباس کی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ نہر پر امتحان لینے والا ہے. اے طالوت والو، جو اس فرات سے پانی پی لے گا، طالوت نے کہا وہ منی سے نہیں ہوگا، جو چکھے گا بھی نہیں وہ منی سے ہوگا. الا من اخترف غرفۃ بیدہ. تمہیں لشکر طالوت والو اتنا حق ہے کہ چلو بھر لو مگر پینا نہیں. کائنات میں صرف ام البنین کا بیٹا ہے جس نے چلو بھرا ہے مگر پیا نہیں. چلو بھرا تو عباس کے ہاتھوں میں ذرا خون کی محسوس ہوئی. کہتے عباس تمہاری وفا پہ داغ تو نہیں آ جائے گا، تمہارے مولا کے ہاتھ تو گرم ہے. تو یوں ہی ہاتھ اٹھا کے کہتے باد الہ، جب میں اپنے مولا کی خدمت میں پیش ہوں تو یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. اللہ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے. بڑی مقبول مجلس ہے انشاءاللہ. اس مجلس کے صدقے میں جتنے شرکائے مجلس ہیں اللہ سب کو زندہ و سلامت رکھے. انور زیدی سمیت سب کو شفایاب، سب شفایاب ہو. اور جتنے اس وقت آج فرش عزا پہ ابوالفضل کی مجلس میں آئے، کسی کو کوئی بیماری نہ لگے، کوئی حادثہ نہ ہو، بچوں کی بچیوں کی حفاظت ہو، کردار کی، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو. اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے سرکار غازی کے صدقے میں. بس طویل رحمت نہیں، کچھ امتیازات سن لے عباس کے. امتیازات عباس میں ایک امتیاز یہ بھی ہے، کسی کی لاش پر حسین نے نہیں کہا الان انکسر ظہری، ہائے میری کمر کا زور ٹوٹ گیا، وقلت حیلتی، عباس تیرے گرنے نے میرے سارے چارے ختم کر دیے، یعنی میں بے چارہ ہو گیا تیرے بغیر عباس. جب حسین ابن علی آئے تو پہلا مرثیہ کہا. مرثیہ کا پہلا شعر یہ ہے اليوم نامت اعین بک لم تنم وتسحرت الاخرى عزم منامها. عباس جو آنکھیں تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں سوتی تھی، آج وہ دشمنوں کی آنکھیں سو جائیں گی. میری بہنیں بیٹیاں ایسے جاگیں گی اب انہیں سونا نصیب نہ ہوگا. عباس کے امتیازات میں ایک امتیاز یہ ہے، جو وصیتیں کی ہیں نا، وصیتیں، وہ بھی بڑا عجیب امتیاز ہے. پہلی وصیت یہ ہے مولا لا تحمل جسدی الی المخیم، میری لاش خیمے میں نہ لے جا. پوچھا حسین ابن علی نے کیوں؟ تو ایک چارہ کیا عباس، استحیی من ابنتک سکینہ، مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے حیا محسوس ہوگی جب وہ لاش سے لپٹ کے کہے گی کہ چچا میرے اصغر کا پانی. جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا. یہ مجلس میں آج اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب اللہ کہے گا نا بی بی فاطمہ سے رسول زادی اپنے بیٹے حسین کے عزاداروں کی بخشش کے لیے کیا لائی ہو، تو بی بی دو کٹے ہوئے بازو عباس کے اپنی چادر سے نکال کے کہے گی کفانا للشفاعت یدان مقطوعتان من ولد العباس. میرے حسین کے عزاداروں کی بخشش کے لیے میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو کافی. دوسری وصیت، مولا زین العابدین کو سلام کہیے گا اور ان سے فرمائیے گا کہ جب نشان قبر بنائیں تو ہر شہید کی قبر پہ اس کا نام لکھیں.
میری قبر پہ اتنا لکھ دے ہاذا قبر سکائے سکینہ الذی قتلت جانا، یہ سکینہ کے اس معاشقی کی قبر ہے جو دریا کے کنارے سے پیاسا چلا گیا۔ مولا میری آخری وصیت یہ ہے کہ جب زین العابدین میری ماں کو ملے تو میرا سلام کہے۔ مولا کو یاد تھا جب ام البنین ملی ہے تو ایک مرتبہ یہی دن ہے قافلے کے پہنچنے کے، ایک مرتبہ صبر نہ ہو سکا جب پوچھا نا بیٹا سجاد کربلا کی جنگ کیسے ہوئی؟ زین العابدین نے کہا چچا عباس نے سلام کہا تھا، اور چچا عباس نے بڑے جوہر دکھائے۔ بی بی کہتی ہے شریف صدقے کا نہیں پوچھتے، شریف تو ہدیے کا پوچھتے ہیں، ورثے کا پوچھتے ہیں، ترکے کا پوچھتے ہیں۔ بیٹا یہ بتا میرا حسین بڑا بہادر تھا، وقت آخر میرا حسین کیسے لڑا؟ چیخ نکل گئی عباس کے بارے میں کہنے کے بعد چیخ نکل گئی زین العابدین کی، اور کہتے ہیں دادی اماں میں کیا بتاؤں آپ کا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا، وقت آخر میری پھوپھی زینب نے رکاب پکڑ کے سوار کیا، ایک مرتبہ رخ مل گیا ام المنین کا شاہ نجف کی نگری کا، جب زینب رکاب پکڑتی رہی مولا تیرا بیٹا کہاں گیا تھا؟ زینب جو مٹی میں بیٹھی تھی اٹھ کے کھڑی ہوئی، اماں میرے بھائی کی وفا کا گلہ میرے بابا کو نہ دے، میں نے تو شمر سے تعریف سنی، شمر راہ شام میں کہتا تھا جب میں نے حسین پر پہلی ضرب ماری اللہ کو یاد کیا، دوسری ضرب پہ نانا کو یاد کیا، تیسری پہ بابا کو، چوتھی پہ اماں کو، پانچویں پہ حسن کو مار کے ضربیں، شمر کہتا تھا جب میں نے نجس ہاتھ حسین کے سر میں ڈالے اور کٹا ہوا سر ریگے صحرا کی طرف پھینکا، جاتے ہوئے سر سے 3 مرتبہ آواز آئی عباس۔ یا عباس، آخری جملہ ماشاءاللہ بڑی قبول، سرکار غازی کے صدقے میں دعا کر رہا ہوں کہ بیت القائم کی جو مالی مشکلات ہیں وہ دور ہو، اور یہ ادارہ زبردست ادارہ بنے سرکار باب الحوائج کے صدقے میں۔ بس آخری جملہ سن لیں، ایک کا ایک جملہ، ساری تقریر ایک طرف، یہ امتیاز غازی کا سن لیں سادات و مومنین، وہ یہ ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری ہمارے مذہب کے مجتہد اعظم تھے، انہوں نے مقتل لکھا ہے۔ ہمارے علماء اساتذہ کہتے تھے ان کے مقتل پر امام زمانہ کے دستخط ہیں۔ انہوں نے ایک عجب جملہ لکھا غازی کے بارے میں، لکھتے ہیں کربلا کا کوئی شہید ہنگام قبض روح تشنہ نہ تھا، علی آتے تھے جام کوثر لاتے، اکبر کو بھی پلایا اور محمد و قاسم کو بھی پلایا، عبداللہ جعفر کو بھی پلایا۔ لکھتے ہیں الا العباس، مگر جب روح اور جسم جدا ہوئے تو صرف ام البنین کا بیٹا تھا جو پیاسا تھا۔ پھر آیت اللہ نے خود لکھا کہ کیا مولا علی اپنے ہم شکل بیٹے کے لیے جام کوثر نہ لائے ہوں گے؟ لکھتے ہیں جام تو 2 آئے، ایک نبیل آئے ایک علیل آئے، عباس نے یہ کہہ کے پینے سے انکار کر دیا، مولا مجھے معاف کر دے، میری وفا پہ داغ آ جائے گا، میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں پیاسے ہیں، ام البنین کا بیٹا پانی پی کے نہیں جائے گا۔ ماتم عباس، ماتم حسین۔